تو یعلم ما یلج فی الارض کا آیت ہے. جی. دوسری آیت ہے وَعِندَهُ مفاتیح الغیب ہے. لا يعلم جی سے. جی. دوسری آیت ہے وما تحمل من انثی ہے. جی سے. ان آیات کا ترجمہ کرو اور اس میں اللہ عز و جل کی صفت علم کو، اس میں اللہ عز و جل کی صفت علم کی جو کیفیت بیان کی گئی اسے بیان کرو. پہلے دیکھو کیا سوال کیا لکھے ان آیات کا ترجمہ کرو. ترجمہ اس میں کرو اللہ اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے اس سے بیان کرو. پہلا کام ترجمہ تو لکھا ہے، اس سے پہلے ترجمہ کر لو گی. جی سے ٹھیک ہے. ہے. جی. اور ان آیت میں اللہ کی کون سی صفت بیان کی ہے؟ صفت علم. اللہ کی جی. صفت علم کیا ہے؟ زمین میں جو چیز داخل ہوتی ہے اس کو جانتا ہے، زمین سے جو چیز نکلتی ہے اس کو جانتا ہے، آسمان سے جو چیز اترتی ہے اس کو جانتا ہے، آسمان میں جو چیز چڑھتی ہے اس کو جانتا ہے، غیب کی چابیاں اس کے پاس ہے، بر اور بحر میں جو ہے اس کو جانتا ہے، پتا بھی گرتا ہے اس کے علم میں ہے، اور عورت جو ہے کہ پیٹ میں جو حمل ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، وضع حمل جو کرتی ہے، ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہے. سمجھ گئے؟ تو جی. ان آیات کا ترجمہ کرو. ان آیات میں اللہ عز و جل کی صفت علم کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے اسے بیان کرو. تو اس آیت کا جو مفہوم ہے لکھ دو. جی. اور ایک بات جی سے. دیکھو، ایسا بھی سوال آئے گا ما یلج فی الارض سے مراد کیا ہے. لکھ لو سوال، ما یلج فی الارض سے مراد کیا ہے؟ جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے کیا مراد ہے اس سے؟ زمین میں داخل ہوتی ہے یعنی مردہ اناج. جو چیز زمین میں ما یلج فی الارض سے مراد کیا ہے؟ یعنی زمین میں داخل ہونے والی چیزوں کا اللہ کو علم ہے. تو زمین میں کون سی داخل ہوتی ہے؟ پانی اور اناج. اناج. دانا ہے، اور ایسے ہی کیڑے مکوڑے ہیں، سانپ بچھو ہیں، یہ ساری چیز زمین کے اندر جاتی ہیں. تو اس سب کا علم اللہ کو ہے. اور جو چیز زمین سے نکلتی ہے، زمین سے نکلتی ہے کیا ہے؟ پودا. کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، پانی بھی زمین سے نکلتا ہے، چشمہ ہے. چشمہ. زمین میں جو ہے خزانے ہیں، کان، معدنیات، ان سب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے، تو آسمان سے اترنے والی چیز کیا ہے؟ بارش. بارش اور ہوا. فرشتے. 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 وہ آسمان سے اترتے ہیں. یہ سب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. آسمان میں چلنے والی چیزیں کیا ہیں؟ فرشتے چلتے ہیں، اور جی. انسان کے اعمال بھی آسمان پہ چلتے ہیں. ہو گئے؟ جی سے. مفاتیح الغیب سے مراد کیا ہے؟ غیب کی 5 چابیاں ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ لکھو مفاتیح الغیب سے کیا مراد ہے. کیا مراد ہے مفاتیح الغیب سے؟ اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، رحم میں کیا ہے، ہاں، انسان کل کیا کرے گا، بارش کب ہوگی، اور جس زمین میں موت آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. بس بس ہو گئے، یہ مفاتیح الغیب ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد لکھو سوال اللہ. اس کے بعد جو آیتیں ہیں، سمجھو اس کے بعد جو آیتیں ہیں وہ سب میں سوال ایسے ہی آئے گا. ان آیت کا ترجمہ کرو اور ان میں اللہ کا جو نام ہے اس کو بیان کرو. تو ایک سوال ہے، دیکھو آیت آیت لیس کمثلہ شیء. دیکھو آیت لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. کیا لکھے؟
آیت ليس ليس. كمثله شيء وهو السميع البصير. اس آیت میں پہلے کو اس آیت کا ترجمہ کرو پھر لکھو. اس آیت میں صفات کے باب میں دو باطل فرقوں کی تردید کی گئی ہے. دو باتیں صرف ان کی تدبیر کی تدبیر. صفات کے باب میں دو باطل فرقوں کی تردید کی گئی ہے. تردید، رد. تکذیب. یہ دونوں تردید کی گئی ہے. یہ دونوں باطل فرقے، ان دو باطل فرقوں کے نام بتاؤ اور یہ بتاؤ کہ آیت کے کس حصے میں ان پر رد کیا گیا ہے. تو پہلے ترجمہ کر لو گی. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس اور کے اس کے جیسے کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. ترجمہ ہو گیا. جی دو باطل فرقے کون ہیں پہلے فرقے صفات کو کے باب میں؟ مشبہ مشبہ، اور دوسرے فرقے کو معطلہ. معطلہ. اچھا، معطلہ. مشبہہ پر کس میں رد ہے؟ آیت کے کس حصے سے رد ہے؟ مشبہ پہ ليس كمثله پہ مشبہ پہ رد ہے. وهو السميع البصیر میں معطلہ پہ رد معطلہ پر. اور صفات ہے. کے باب میں اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے؟ کا موقف یہ ہے کہ اللہ کے صفات ہے مگر وہ صفات بندوں کی صفات کے جیسے نہیں ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا بس لیسا ہو گیا، کمثلہ. ٹھیک ہے، ہو گیا، بس کافی ہے. اس کے بعد دیکھو، ولولا اذ دخلت جنتک، ہے نا؟ جی شیخ. ولو شاء اللہ ما اقتتلوا. پھر کیا جی وحلت لکم بہیمۃ الانعام جی من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. ان ساری آیتوں میں ایک ہی سوال ہے، ان میں سے کوئی آیت آئے گی، ان آیت کا ترجمہ کرو اور بتاؤ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے کون سے دو ارادے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے ارادے کی دو قسمیں کیا ہیں. ارادے کونیہ قدریہ اور بس ارادے سوال شرعیہ. سوال لکھ لو. ٹھیک ہے، سوال لکھ لو. اللہ تعالیٰ کے ارادے کی دو قسمیں کیا ہیں، سمجھنا. اور ان دو قسموں میں سے وہ کون سی قسم ہے جس کا تعلق اللہ کی رضا اور محبت سے ہے. ان دو قسموں میں سے وہ کون سا قسم ہے جس کا تعلق اللہ کی رضا اور محبت سے ہے؟ کون سی قسم بولو. یہی اللہ تعالیٰ کے ارادے کی کتنے قسمیں ہیں؟ ان دو میں کون سی قسم ہے جس کا تعلق اللہ کے رضا اور محبت سے ہے؟ اچھا ہے، کتنے پیسے؟ اتنا تو چاہیے نا. قسموں کا نام یہ تو دے دے گا. جی جی. تم لوگ کا پسند ہے پرسوں سائن کرا گے بلا کھا ہو تم. میرا والا بھی ان کے پاس ہے. ایک کیلنڈر مجھے چاہیے، نیا کیلنڈر نہیں. کیا لکھے؟ اللہ تعالیٰ کے ارادے کی دو قسمیں کیا ہیں اور وہ اور ان کون دو سی قسموں میں چیزیں سے ہیں جن کا تعلق اللہ کی رضا اور محبت سے ہے؟ کون سی قسم ہے جس کا تعلق اللہ کی رضا محبت سے ہے؟ ارادہ کونیہ قدریہ. دوسرا ارادہ دینیہ شرعیہ. تو اللہ کے رضا کا تعلق کس سے ہے؟ دینیہ شرعیہ سے ہے. جی ٹھیک ہے. اور جی. وہ کون سا ارادہ ہے جو ہر حالت میں نافذ ہوتا ہے؟ کونیہ قدریہ. ہر ٹھیک حالت ہے. میں
और वो कौन सा इरादा है? जो हर हालत में नाफिज होता है। इरादे कौन है? अच्छा, वो अहसिनो आयत, इन अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। ठीक है। अक्सर उसके बाद उसके बाद लिखो आयतें वो अहसिनो। बोलो। आयतें बहुत ज्यादा हो बोलो, जाती हैं। आवाज साफ नहीं आ रही है। एक बोलो ना। एक आयतें बहुत ज्यादा हो जा रही हैं। तो चार पांच आयतें आएंगी तो तर्जुमा तो पढ़ लो ना, तर्जुमा तो करना चाहिए ना तुम लोगों को। जी शेख। तर्जुमा कर लो, तर्जुमा करने में क्या है। जी। तर्जुमा कितने आयते, तर्जुमा कर लो ना। तर्जुमा खुद से करना चाहिए। जी शेख। यहाँ देखो, वो हसीनो इन अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। इसमें अल्लाह की सिफत मोहब्बत का जिक्र किया गया है। समझ ना। इसमें देखो वो कौन से अमाल हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, या वो कौन लोग हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। तो आयत की रोशनी में लिखो, मोहसिनीन, मुक़सितीन, मुत्तकीन, मुततहिरीन और मुत्तबईन रसूल, ये सबसे अल्लाह ताला क्या मोहब्बत करता है। आसान है जो। उसके बाद एक आयत लिखो, ये अल्लाह ताला की रहमत की दो किस्में क्या है। अल्लाह ताला की सिफत रहमत की दो किस्में क्या है। हाँ, अल्लाह ताला की सिफत रहमत की दो किस्में क्या है। शाइरा मुअतजिला। नहीं, दो किस्में क्या हैं। एक रहमत आम्मा, दूसरी रहमत खासा। रहमत आम्मा सबके लिए है और रहमत खासा सिर्फ मोमिनों के लिए है। ठीक है। अब इसके बाद जो आयतें हैं उसमें खाली तर्जुमा करना है, या अल्लाह की जो सिफत बयान करना है। मगर एक बात और लिखो, अल्लाह की सिफत समा और सिफत बसर, सुनना और देखना, इन दोनों के जो है तीन किस्में क्या है। मुतलक सुनना, मुतलक देखना, और ऐसे ही है कि समय तहदीद, या बसर तहदीद, या समय तायीद, या बसर तायीद। ठीक है। ये सवाल आएंगे, बाकी कुछ आएंगे तर्जुमा करो बस। एक बार पढ़ लो ना तुम। अगर पढ़ के मुझे फोन किया ना, मैं सवाल करूंगा, तुम लोग जवाब देना। ठीक है, ठीक है, सवाल। एक सवाल लास्ट वन ठीक और एक है। बार बोलिए। अल्लाह की सिफत समा और बसर। ये तीन किस्में क्या है। ठीक है। मालूम है ना, तीन किस्म लिखा है। जी जी। एक बार तुम लोग पढ़ लो, आपस में डिस्कस कर लो, जी फिर मेरे साथ बैठो तो मैं इम्तिहान से पहले सवाल करूंगा, तुम लोग जवाब दे देना। इंशाल्लाह। ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। चलो।